تعالیٰ کو راضی کیے بغیر دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 1,24,000 نبیوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ اللہ غیروں کو زیادہ دیتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، مجھے آیت یاد آ کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا، جب میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا تو میں نے کیا کیا؟ ہم تو اپنے دشمن کو قتل کراتے ہیں، جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈلواتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب میرے بندوں نے مجھے بھلا دیا، میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں نے ان کو دنیا بے تحاشا دے دی، تنگ نہیں کیے، واپس نہیں لی، اور زیادہ دنیا دے دی، ان کو عزت دے دی، دولت دے دی، سرداری دے دی، بادشاہی دے دی، تجارت دے دی، زراعت دے دی، پیسہ دے دیا۔ عجب بات ہے۔ یقول الرخاء کل یوم، دھن دولت، ایک اور حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد۔ دھن دولت، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ 3 خدا ہیں جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ گھوٹکی میں رہنے والا ہو یا اسلام آباد میں رہنے والا ہو، 3 خداؤں کی پوجا آج دنیا کے سارے انسان کر رہے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ عزت، دولت، شہرت۔ عزت، دولت، شہرت روزانہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، این نتوجہ، این اتوجہ، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ روز، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے الی اعدائی و اولی معصیتی، گھوٹکی میں جو میرے نافرمان ہیں ان کے گھر چلی جاؤ۔ عزت، دولت، شہرت، نواکل میں میرے جو نافرمان ہیں، سکھر میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، جتنے میرے نافرمان ہیں ادھر چلی جاؤ۔ عزت، دولت، شہرت پوچھ رہی ہے این اتوجہ، میں کہاں جاؤں؟ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نافرمانوں کے پاس۔ تیرے نافرمانوں کے پاس کیوں جاؤں یا اللہ؟ کہ اعجل لک بہم، ان کی نیکیوں کا بدلہ میں انہیں یہیں دے کے صاف کر دوں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے موت کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا پھر کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا بھی عجب نظام ہے، جو اس کے باغی بنتے ہیں، جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں، ان پر دنیا کے دروازے کھولنے شروع کر دیتا ہے، لیکن ان کے اندر میں تنگیاں ڈال دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ویران ہوتی ہے، ان کی زندگی پریشان ہوتی ہے، ان کا اندر گھٹا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر میں بے قراری ہوتی ہے، ان کے اندر میں بے چینی ہوتی ہے، جیسے زخم ہو جائے اور ہر وقت اس میں ایک درد ہوتا ہے، ہر وقت اس میں ایک دکھن رہتی ہے، ایسے ان کی پوری زندگی میں درد، دکھ داخل ہو جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو مجھے یاد نہیں کرتے میں ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ، پیسے کی تنگی نہیں دیتا، زندگی تنگ کر دیتا۔ فإن له معیشة ضنکا، میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔
اور جو میری مان کے چلتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو ایک خوبصورت بہترین زندگی عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ کا یہ پیغام ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے کہ اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو تم کامیاب ہو، اور اگر اللہ کو تم نے ناراض کر لیا تو تم ناکام۔ باقی رہا دنیا کا مال و متاع، تو یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ دنیا کی دولت، عزت، شہرت اللہ کی نظر میں ایک ریت کے ذرے کے برابر نہیں۔ دنیا کا اقتدار، یہاں کا عروج، یہاں کی حکومتیں، یہاں کی بلندیاں، یہ ساری اللہ کے نزدیک بے حیثیت، بے قیمت ہیں۔ اللہ اگر ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ لیکن میں حیران ہوں، اتنا بڑا رسول اور اتنا بڑا حبیب اور محبوب، اور 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، 3 دن فاقہ ہی چل رہا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تو لیٹے لیٹے چارپائی پر لٹک گئے۔ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو یہاں پیٹ پر لگایا اور ایسے نیچے ہوئے، ایسے نیچے یہاں رکھ کر ایسے ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، تم تو 3 وقت کھاتے ہو اور مدتوں سے کھاتے ہو، پہلا ہضم نہیں ہوتا اوپر اور کھانا شروع کر دیتے، بھوک لگی نہیں ہوتی اور منہ میں ڈال رہے ہوتے ہو، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتوں پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جنت کی حوروں لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام پوچھنے لگے، یا اللہ یہ محمد کون ہے جس کا تیرے نام کے ساتھ نام لگا ہوا، یہ کون ہے؟ چونکہ آدم تو سب سے پہلے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے پہلے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، لیکن یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تو بھی اسی کے تو فعل ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا اور کہا، آدم میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیا ہے، تیری بیوی ہے۔ آدم علیہ السلام ان کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہر ادا کرو۔ مہر حق مہر نہیں ہوتا، کہا مہر ادا کرو۔ کہا یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 1 دفعہ میرے نبی پہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ 1 دفعہ میرے آخری نبی پر، میرے محمد پہ درود پڑھو، یہ اس کا حق مہر ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے پیچھے چلے جاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا، ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہمارے نبی پاک کی عمر تھی جب آپ 21 رمضان کو پیر کی رات جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابو ہریرہ یہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر، یہ تھا جواب۔ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی ہوئی، پھر اس میں پانی ڈالا گیا، پھر اس کو گوندھا گیا، پھر اس سے ایک پتلا بنایا گیا، پھر وہ پتلا 40 سال پڑا رہا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو مفتی بیٹھا ہوا،
چلو ادھر جا کے بیٹھو، اٹھ یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی تو آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ اتنی بڑی ہستی ہو اور ان کے گھر میں تین دن کا فاقہ ہوگا، تصور تو کرو۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں اور افریقہ کے غریب ملک دیکھے ہیں، ایسے غریب ملک ہیں کہ پاکستان کا سب سے غریب بھی ان کے مقابلے میں امیر ہوگا۔ ان کو دیکھ کر ایک دم میرے آنسو نکل آئے، میں رونے لگا، ایسے غریب لوگ میں نے دیکھے۔ لیکن اللہ کی قسم میرا آپ کا نبی ان سے بھی غربت کی زندگی گزارا کہ میں نے ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا۔ میں نے ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 4 دن روٹی کا لقمہ نہ کھاتا۔ لیکن میرا نبی آیا ہے۔ آپ باغ میں گئے، عبداللہ بن عمر صاحب تھے، تو آپ کھجوریں گری پڑی تھیں، وہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ تو عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو بھی کھا۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کون؟ اللہ کا حبیب، حبیب، حبیب ہے کون؟ جس کی طفیل یہ کائنات بنی ہے۔ 4 دن گزر چکے ہیں، کھایا کچھ نہیں، اور پھر ارشاد فرمایا عبداللہ ایک دن آئے گا میری امت کے گھر میں سال کا رزق پڑا ہوگا، پھر بھی کہیں گے ہائے بھوکے نہ مر جائیں، بھوکے نہ مر جائیں۔ اور سنو میں کل کے لیے کچھ جمع نہیں کروں گا اور کل کے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑوں گا، میں خالی ہاتھ آیا خالی چلا جاؤں گا۔ پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، سب سے محبوب بیٹی ہیں، 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں، 3 بیٹیاں تو آپ کے سامنے فوت ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ فوت ہیں، پھر حضرت زینب فوت ہیں، پھر ام کلثوم فوت ہیں رضی اللہ عنہن۔ 4تھی بیٹی فاطمہ ہیں، وہ سب سے آخر میں آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہم شکل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال اللہ کے نبی کے چال کے مشابہ تھی۔ اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے بیویوں سے ملتے تھے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا وقت تھوڑا ہو۔ جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے، پھر باقی بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے۔ تو جو ایسی محبوب بیٹی ہو اس کے لیے تو ہر وقت آدمی کوشش کرتا ہے، خزانے جمع کرتا ہے۔ پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہے تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ان سے دروازے پر دستک دے کر فرمایا بیٹی میں تیرا باپ اندر آ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، عمران بن حسین، ایک بڑے عرب سردار تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر سے جواب دیا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں میں جس سے پردہ کرتا، میں نے اوپر بھی چادر لی ہوئی، ادھر کمبل میرے اوپر پڑا ہوا، ادھر آگے رومال بچھے پڑے، ادھر قالین بچھے پڑے، اور 2 جہان کے سردار کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ چادر کوئی نہیں، پردہ کس چیز سے کروں؟ ایک غیر آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے کندھے کی چادر اتاری اور ایسے دروازے میں آگے کر دیا تو بیٹی میری چادر سے پردہ کر۔ تو نے اپنے جسم کو لپیٹا، سر کو منہ کو لپیٹا ایسے کر کے ایسے۔ تو اللہ کے نبی اندر آئے، پوچھو بیٹی میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا۔
تو اللہ کے نبی کے کندھے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ بھوک بھی ہے، صرف بیماری نہیں ہے، بھوک بھی ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، دوائی بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں۔ یہ کون ہے؟ اہل البیت، یہ کون ہے؟ آل رسول، یہ کون ہے؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، جو اسے دکھ دے گا مجھے دکھ دے گا، جو اسے سکھ دے گا مجھے سکھ دے گا۔ اپنی بیٹی کو ایسے لے لیا اور ان کے سر کے اوپر اپنی تھوڑی رکھی ایسے، اور خود بھی رونے لگی۔ بس فاطمہ روئیں تو خود بھی رونے۔ طائف میں پتھر کھائے، احد میں دانت توڑوائے، پر آنسو نہیں نکلا۔ بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، رلا دیا۔ یوں گلے یوں ہاتھوں میں لے کر رونے لگے اور آپ کے آنسو ایسے گرنے لگے، ٹپ 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 ٹپ۔ حضرت علی کو بلا کے مقدمہ نہیں قائم کیا تو میری بیٹی کو روٹی نہیں کھلاتا، بلکہ یوں فرمایا میری بچی، میری بیٹی فاطمہ نہ رو، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو سچا نبی بنایا، ما ذقت من ثلاثۃ ایام، 3 دن گزر چکے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہائے ہائے، تم 3 دن گزر چکے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر ارشاد فرمایا میری بیٹی، میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر تو کہے تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، اگر تو کہے تو میں عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں، عرب کے پہاڑ تیرے ساتھ ساتھ چلیں، جدھر تو چلے تیرے ساتھ چلیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے فقیری چاہیے، اجوع یوما و اشبع یوما، بھوکا بھی رہوں گا کھانا بھی کھاؤں گا، تو دے گا تو شکر کروں گا، تو نہیں دے گا تو صبر کروں گا۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ سرداری زیور پہن کے نہیں ملی، چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری ریشمی کپڑے پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری بھوک پیاس برداشت کر کے ملی ہے، دکھ درد سہ کے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے والا کامیاب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ناکام ہے۔ دنیا آنی جانی ہے اور فانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بھی دی ہے، نیک کو بھی دی ہے، اچھے کو بھی رزق دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ یہ بات 1.25 نبیوں کا پیغام ہے، یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوٹکی والوں کے نام پیغام ہے کہ اس آسمان والے کو راضی کرو۔ اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، آسمان والے کو راضی کرو، پھر چاہے بادشاہ بن جاؤ، صدر وزیر بن جاؤ، سیاستدان بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، سردار بن جاؤ، رعایا بن جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کو ناراض کر کے تمہیں کچھ نہیں ملا، تم ہار گئے، تم ہار گئے، تم ہار گئے۔ اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو تم جیت گئے، تم جیت گئے، تم جیت گئے۔